رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک صحابی ہیں حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ سے سوال پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استفتی نفسکا، کہ تو اپنے نفس سے سوال پوچھ، یعنی تیرا جو سوال کرنا ہے تو اپنے نفس سے فتویٰ لے، اپنے نفس سے پوچھ۔ اس کا مطلب کیا ہے ناظرین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ جب تو کوئی کام کرے تو تیرا دل خوش ہو، تیرے دل کو اطمینان ہو، کوئی بھی خیر کا کام ہو، اچھا کام ہو، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، آپ نے جب کام کیا تو آپ کو اطمینان مل رہا، آپ کا دل خوش ہو رہا ہے۔ اور گناہ یہ ہے کہ جب تم کوئی کام کرتے ہو تو اس کے بعد تیرا دل جو ہے وہ پریشان ہو جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ پریشانی آ جائے، بے چینی آ جائے۔ تو استفتی نفسہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے نفس سے سوال کریں۔ دیکھیں، یہ دل ہے نا ناظرین، یہ دل ایک وائز ہے۔ جیسے وائز کا کام ہوتا ہے نا، وائز بیان کرنے والا، تقریر کرنے والا، خطیب، جس کی گفتگو سے اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرتے ہیں، دلوں کو قرآن کے علوم سے اللہ تعالیٰ منور کرتے ہیں، جو نصیحت لوگوں کے اندر پیدا کرتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، جو دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں وائز۔ کہتے ہیں نا، وائز جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ بڑے بڑے مقرر، خطیب، ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، تو وہ اپنی تقاریر کے ذریعے سے، اسی طرح سے جو مصنف ہوتے ہیں وہ اپنی تحریر کے ذریعے سے، جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنے شعر و شاعری کے ذریعے سے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اپنے آپ سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ یہ بڑا ایک اہم حضور نے ایک اصول بتا دیا۔ ہم جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں، کیا یہ ہم کام غلط کر رہے ہیں، کیا آیا اس کام کے کرنے کے بعد آپ کو خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، آپ کے دل کو اطمینان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور اگر دل پریشان ہو جاتا ہے، دل میں بے چینی آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ تو دل جو ہے انسان کو واز کرتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں جو چیز تمہیں دا ما یریبک الی ما یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالو اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کی طرف چلے جاؤ جس میں تمہیں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ دیکھیں، تو انسان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ دیکھو، آخر میں اس حدیث کے ارشاد فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد لمضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک تو تمام کا تمام جسم ٹھیک، اگر وہ خراب تو پورا کا پورا جسم خراب۔ تو اب وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل جو ہے وہ انسان کو واعظ کرتا ہے، وہ انڈیکیٹر ہے، وہ انڈیکیشن کرتا رہتا ہے، انسان کو بتاتا رہتا ہے۔ لیکن ایک انسان بہت بے چین ہو، بہت زیادہ پریشان کن ہو، اب اس سے آپ پوچھیں کہ بھئی تو کیوں پریشان ہے؟ سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے،
ہر چیز ٹھیک ہے، تو دل کیوں بے چین ہے؟ وہ کہے گا پتہ نہیں دل بے چین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کوئی انڈیکیشن کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کہیں پر کوئی معاملہ خراب چل رہا ہے جو بظاہر لوگوں کے علم میں نہیں ہے، جو صرف تم جانتے ہو اور تمہارا خدا جانتا ہے۔ تو دل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ توجہ دلا رہا ہے، دیکھیں وہ انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ بتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب کوئی انسان کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے نا، یا کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی ناانصافی کرتا ہے، کسی قسم کی بد اخلاقی کرتا ہے، تو اس کا دل اس کو کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے۔ جب تک دل صحیح ہو، صحت مند ہو، یعنی روحانی طور پر صحت مند ہو، کیونکہ وہ پھر انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ دل کی آواز کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ ٹائم ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ دیکھیں نا، ایک انسان کسی کے اوپر ظلم کر کے آ جائے، آپ گھر میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں، اگر آپ گھر میں اپنے کسی بیٹے کو، اپنی بیٹی کو ڈانٹ دیتے ہیں، غصہ کر دیتے ہیں، تو بعد میں آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے، دکھ ہو رہا ہوتا ہے، دل کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ اتنا نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا جتنا تم نے ڈانٹ دیا ہے، اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا جتنا غصہ کر دیا ہے، اتنا یعنی بیوی کے ساتھ کوئی بات ہوگی تو کوئی بات آپ نے کر دی تو بعد میں دل کہتا ہے کہ یار آپ نے یہ زیادتی کی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ دوسرا انسان کو توجہ دلائے کہ بھائی تم نے زیادتی کی ہے اور تم نے غلط کام کیا ہے، تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، تو ایک تو دوسرا انسان ہوتا ہے، لیکن ایک اندر بھی ایک انسان کا جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں نا، اس لیے تو کہتے ہیں ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ وہ ہمارے ضمیر کیا مردہ ہو چکے ہیں؟ اصل میں ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں اور دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ کہتا ہے نا ان کے دلوں میں مہر لگ چکی ہے۔ اب وہ دل بھی جو ہے وعظ کرنے کا کام چھوڑ دیا اس نے، وہ بھی اب توجہ نہیں دلاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو دل ٹھیک ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر دل خراب ہو جائے تو سارے معاملات خراب۔ حضرت ابراہیم خواص ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اور عالم دین بھی تھے اور ایک بہت بڑے پیر بھی تھے اور شافعی مسلک کے تھے یہ، اور ان کے بہت بڑے ایک شاگرد تھے، خلیفہ تھے علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت مجھے آپ کوئی بس چھوٹی سی بات کی وصیت کر دیں، چھوٹی سی، کہ بس میں اس پر عمل کروں اور میرے معاملات ٹھیک ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے دل کی اصلاح کر لو، بس یہ چھوٹی سی نصیحت ہے، دل کی اصلاح کر لو۔ دل اگر ٹھیک ہو گیا تو سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وما جلا ہوا یا رسول اللہ، کہ اس کے زنگ کو کس طرح سے اتارا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کام کر لو، ایک ذکر الموت، موت کا تذکرہ کرو، اور وہ تلاوت القرآن مع تدبر، اور تلاوت قرآن پاک کرو تدبر کے ساتھ۔ دو کام کر لو تو تمہارے جو دلوں کے اوپر جو زنگ لگ چکا ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ دور ہو جائے گا۔ دو چیزیں بتائی۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک موت کا تذکرہ کرنا، جیسے کہ علامہ شیخ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ انسان کے دل کو جو چیزیں تاریک کر دیتی ہیں، جو اس کو بیمار کر دیتی ہیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز انسان کیا کرتا ہے کہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ علم کے ساتھ جو ہے وہ علم ہوگا، عمل ختم ہو جائے گا۔ عمل ہے، علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے لوگ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو ان کے دلوں پہ ایک سیاہ نقطہ رکھ جاتا ہے اور وہ گناہ کرتے جاتے ہیں، ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ توبہ کریں تو توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سیاہ نقطہ، سیاہی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب توبہ یعنی ایک انسان گناہ کرتا ہے کس بات پر؟ توبہ کی امید پر، کہ بھئی میں کیا کروں گا؟ میں توبہ کر لوں گا۔ آج جو ہے شراب ملی ہے، پی لیتا ہوں، توبہ کر لوں گا۔ زنا کرنے کا وقت آیا، موقع ملا، زنا کر لیا، تو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ کوئی غلط کام کرنے کا موقع ملا، کر لیا اور کہا کہ توبہ کر لیں گے۔
تو توبہ کی امید پر کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے۔ اب اگر توبہ کی توفیق نہ ملی تو یہ اسی حالت میں مر گیا، اگر توبہ نہیں کی تو پھر کیا؟ تو کہا اس سے انسان کا دل جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اب جب وہ دل بیمار ہو گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دو چیزیں ہیں جس سے آپ اس کا علاج کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے، اور تیسری میں کیا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے، اور دلوں کی صفائی کس چیز سے ہوتی ہے؟ یعنی دلوں کا ریگ مال کیا ہے؟ ریگ مال آپ سمجھتے ہیں؟ ریگ مال وہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے نا تو اس کے اوپر ریگ مال مارا جاتا ہے، اس کے زنگ کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دلوں کے اندر جب دلوں میں زنگ لگ جائے تو اس کا ریگ مال کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اب تین چیزیں یہاں پہ بیان ہو گئیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہتا ہے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہو گئی کہ موت کی یاد، موت کو یاد کرو۔ جب آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو زمین کے سپرد کرتے ہیں، سپرد خاک کرتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نے تو زمین میں جانا نہیں، میں نے تو قبر میں جانا نہیں، میں صرف قبر میں اتارنے کے لیے ہوں، بس میں نے لوگوں کا جنازہ پڑھنا ہے، لوگوں کی تدفین میں شرکت کرنی ہے، لوگوں کو قبروں میں اتارنا ہے، میرا کام یہ ہے، میں نے خود ادھر نہیں جانا، یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑا غافل انسان کیا ہوگا، کون ہوگا؟ یہ تو غفلت ہے نا، کہ بھئی آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و قارب کو، دوست احباب کو اتار رہے ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو موت نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو ہے وہ دل بیمار ہو گیا۔ اب موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو کہ بھئی ایک دن میں نے جو ہے مر جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر پھر احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن مجھے میرا حساب کتاب ہوگا، میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، اور میں اللہ کے سامنے پہنچوں گا۔ تو اللہ کے سامنے میرا پوری زندگی کا جب چیپٹر کھولا جائے گا اور رجسٹرڈ کھولا جائے گا تو میں کہاں سے جواب دوں گا؟ تو اب جب یہ انسان کے اندر اس بات کا دیکھیں نا، اب ہم جو ہے وہ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹریفک لائٹ کا خیال رکھ رہے ہیں، سگنل کا خیال، کیمرے کا خیال، اسپیڈ کا خیال، فلانا خیال۔ کیوں؟ کہ بھئی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمیں جو ہے نوٹ کیا جا رہا ہے، آبزرو کیا جا رہا ہے، کوئی غلط کام کر لیں گے جواب دہی ہوگی، ٹکٹ لگ جائے گا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل اپنی لائن پہ سیدھا سیدھا جا رہے ہیں، قانون کی پابندی کر رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ جب انسان کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور میرے ساتھ سارے معاملات پیش آنے ہیں، تو اب اس سے کیا ہوگا کہ اس کا دل جو ہے وہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دل کی بیماری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آج دنیا کے اندر آج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج ہارٹ ڈیزیز ہے نا، اس کا دن منایا جا رہا ہے۔ پروگرامز ہو رہے ہیں کہ ہارٹ کی بیماریوں کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور کتنی جو ہے دل کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ اموات جو ہو رہی ہیں دنیا کے اندر وہ ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہیں، کہ جی ہارٹ فیلیر ہو گیا اور یہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اس سے متعلق جو بیماریاں ہیں سب سے زیادہ اموات اس سے ہوتی ہیں۔ تو اس کے اوپر تو تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی موت، جسم کو جب موت آتی ہے وہ کس وجہ سے؟ تو جو روحانی طور پہ بندہ مر گیا ہے یا روحانی طور پہ ہم روزانہ مر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ یہ جو بیمار ہو چکے ہیں ہمارے دل اور کمزور ہو چکے ہیں، تو اس کے اوپر بھی تو کوئی تذکرہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی تو گفتگو ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کے سینوں کو کھول دیتا ہے اور وہ اللہ کے نور میں ہوتے ہیں۔ یعنی جب سینہ دل کھل گیا، اللہ کے نور میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھا رہا ہے، وہ چل رہے ہیں صراط مستقیم پہ۔ اور فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور جن کے دلوں میں زنگ پڑ گیا ہے، سخت ہو چکے ہیں، پتھر دل ہو چکے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، اور وہ کس پہ ہیں؟ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ انسان کو بتا دیا کہ دیکھو ایک چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کو موت کا تذکرہ کرو۔ دوسرا کیا کہ تلاوت القرآن مع تدبر، کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ۔ اب قرآن کی تلاوت کرنے سے یتلو علیہم آیاتی، جو انسان جو ہے وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان بڑھتا ہے نا۔
تو اسی طریقے سے اس کا دل جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب انسان اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو جو بیمار دل ہے اس کا علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ ایک بڑی مشہور مثال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے بیمار دل کو کیسے اسلام کی طرف متوجہ کر دیا، کیسے ان کو ایمان سے منور کر دیا، وہ قرآن پاک کی دولت، کہ انہوں نے جب قرآن پاک سنا، اپنی بہن کے گھر گئے تو اس قرآن نے کیا کیا، ان کے بیمار دل کو صحت دے دی، شفا دے دی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، کہ تمہارے پاس اللہ کی نصیحت آ چکی ہے، یہ کتاب، اور کیا ہے، شفاء لما فی الصدور، کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر دلوں، سینوں کے اندر کی جو سینے کے اندر، شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر کیا ہے، وہ دل ہے، اس کے لیے شفا ہے۔ یہ بیمار دلوں کو صحت دے دیتی ہے کتاب قرآن۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح سے حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بڑے عامل تھے، ان کو کئی منتر آتے تھے، یہ جنون کا، مجنونیت کا علاج کرتے، جو لوگ پاگل ہو جاتے تھے، جو لوگ جو ہے جن کے اوپر سحر ہو جاتا تھا، ان کا علاج کیا کرتے تھے، اور بڑے ان کو کلمات یاد تھے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں جنون ہو گیا ہے اور تم جو ہے دیوانے ہو چکے ہو، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہارا علاج کر دیتا ہوں۔ تو حضور نے کہا اچھا تم میرا علاج کرو گے؟ تو حضور نے کہا ایسا کرتا ہوں، پہلے میں تمہیں جو ہے کلام پاک سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم کوئی کلام پڑھتے ہو، اور وہ کلام ایسا منتر ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد لوگ جو ہے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ کلام میں تمہیں سنا دیتا ہوں، تم تو بڑے سمجھدار آدمی ہو اور تمہیں تو سارے جنتر منتر آتے ہیں، تو تم اس سے پہچان لینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ جب حضور یہاں تک پہنچے تو وہ اس نے کہا بھائی آپ خاموش ہو جائیں، ابھی تو آپ نے کلام پاک شروع ہی نہیں کیا، اور یہ جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی حمد تعریف بیان کر رہا ہوں۔ تو کہا ایسا تو کلام میں نے کبھی سنا نہیں، حالانکہ یہ جو خطبہ ہے یہ کوئی اس کے الفاظ تو آپ کو کہیں نہ کہیں احادیث میں، قرآن میں ملیں گے، لیکن یہ قرآنی آیت تو نہیں ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی خطبہ سنا ہے تو میں نے، یعنی آپ نے ابھی ابتدا کی ہے تو اس کے اثرات میرے پہ ایسے پڑے ہیں کہ میرا تو دل جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور میں تو جانتا ہوں کہ منتر کیا ہوتا ہے، جادو کا کلام کون سا ہوتا ہے، اور فلاں کلام کیا ہوتا ہے، میں تو سب جانتا ہوں، لیکن یہ تو کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ اور جب قرآن کی تلاوت سنی تو ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں، یہ قرآن جو حضور نے فرمایا نا کہ تلاوت القرآن مع تدبر، اس کے ذریعے سے اللہ دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے دل کو کھول دیتا ہے۔ جیسے طفیل بن عمر الدوسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ بہت بڑے شاعر ہیں اور مکہ آتے ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی کوئی شخص ہے، وہ بڑا کوئی عجیب و غریب کلام پڑھتا ہے، لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ مکہ پہنچے تو سب نے، ابو جہل ملا، ابو جہل نے کہا کہ بھائی قبیلہ دوس کے سردار تھے، کہ بھائی اس کی بات نہ سننا، اس کا کلام نہ سننا، اور تم جو ہے اس کے پاس ہی مت جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈھونس لی، اور روئی ڈال کر میں بس تو سننا نہیں چاہتا تھا۔ دیکھا کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا یہ تو بڑی کوئی الگ سی عبادت ہے، اور میرا دل ان کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر میں ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جا کے جو ہے انہوں نے تلاوت قرآن پاک شروع کی، اور جیسے ہی تلاوت قرآن پاک شروع کی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا، کیونکہ میں عرب کا بہت بڑا شاعر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کس کلام میں کس درجے کی شعر و شاعری ہے، اور یہ کس لیول کا کلام ہے۔ تو کہا کہ یہ تو کوئی انسانی کلام ہی نہیں ہو سکتا، وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔
ولا بقول کاہن، کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ تو میں اس کلام پاک کو سن کر اسلام میں داخل ہو گیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اپنی قوم میں جا کر جو ہے تبلیغ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، اور وہ گئے اپنی قوم کو سمجھایا، تھوڑے سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، واپس آئے، کہا یا رسول اللہ میری قوم جو ہے کہ وہ نہیں پہچانتی، وہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں لیکن دعوت کو قبول نہیں کرتی، تو آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم اہدی قومن، اللہم اہدی دوسن فہدی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے، اور حضرت طفیل بن عمر الدوسی کو ان کی ہدایت کا سبب بنا دے، اور فَإِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ، کہ یہ جو ہے وہ پہچانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ میں جو ہے کہہ رہا ہوں کہ بد دعا کریں تو حضور تو دعا کر رہے ہیں، اور پھر میں واپس جب قبیلے میں آیا تو میں نے آ کے جب لوگوں کو دعوت دینا شروع کی تو میرا قبیلہ جو ہے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ حضور کی دعا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے۔ تو جو شخص بھی قرآن کو سمجھداری کے ساتھ پڑھتا ہے، تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے، تو قرآن کیا کرتا ہے، اپنا اثر دکھاتا ہے، اور وہ انسان کے قلب کو، اس کے بیمار دل کو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا بنیادی طور پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان قلب مطمئنہ کے ساتھ تشریف لائے، کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ وہ جو دن ہوگا جو آخرت کا دن ہے، اس دن نہ کوئی آپ کو مال نفع دے گا، نہ آپ کی اولاد نفع دے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا۔ تو لہذا ناظرین، اسلام مطالبہ کرتا ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے، کہتے ہیں منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور پر تو اسلام کو قبول کر لیتا ہے، جو آپ کو نظر آئے گا نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، بظاہر جو ہے وہ مسلمانوں والا اس کا نام بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیونکہ ایمان اس کے دل کے اندر جگہ نہیں کیا ہوتا اور اس کے دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہوتا، تو اب وہ ظاہری طور پر جتنے اعمال کر لے، لیکن ان اعمال کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، وہ بیکار ہیں اور ان کے اندر وہ کھوکھلے ہیں۔ تو جب تک اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ جو قلب سلیم ہے نا، اس کا مطالبہ ہے، اور اسی سے جو ہے وہ انسان کی نجات ہوگی۔ دیکھیں جب انسان کا کوئی قلب سلیم ہو نا، اس کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب ایک انسان جس کا دل صاف ہو، جس کا دل پاک ہو، جس کا دل جو ہے نرم ہو، جس کے دل کے اندر جو ہے وہ انسانیت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، جب وہ شخص جب بات کرتا ہے نا تو اس کی بات کے اندر اثر ہوتا ہے، اور اس کی بات کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، اس کی بات کے اندر تاثیر ہوتی ہے، وہ زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکالے گا، کیونکہ زبان ترجمان ہے۔ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بیان کرنے کی طاقت دی، اظہار ما فی الضمیر، جو تمہارا دل سوچتا ہے تم اس کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتے ہو۔ اب ایک شخص جو ہے اگر غیبتیں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، چغل خوریاں کرتا ہے، اور جو ہے وہ برا بلا لوگوں کو کہتا ہے، کفریہ کلمات نکالتا ہے، جب بھی بولتا ہے سخت بولتا ہے، اس کی زبان کے اندر مٹھاس نہیں ہے، اس کی زبان کے اندر کڑواہٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا دل جو ہے وہ بیمار ہے، یہ مریض ہے، مریض، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ آج جو ہے وہ پورے دن ڈسکس ہوتے رہے مختلف چینلز پہ کہ کس طریقے سے ہم اپنے دل کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی روزانہ آدھا گھنٹہ ورزش کریں، صحت مند زندگی گزاریں، اور جو ہے ایکٹیو لائف سٹائل اپنائیں، روزانہ آپ کی خوراک کے اندر کیا ہو کہ آپ جو ہے وہ سبزیوں کا استعمال کریں اور فروٹ کا استعمال کریں، متوازن غذا کھائیں، اور جو ہے وہ ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے بچیں، تو آپ کا دل جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، ہم سب کرتے ہیں، آپ بھی کریں۔ اب اس کے اوپر گفتگو ہے، لیکن کیا اس دل کے بیمار ہونے سے جو معاشرے کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے، جو معاشرے کے اندر تباہی پھیلی ہوئی ہے، یہ ظلم، زیادتی اور کفر اور شرک اور الحاد، یہ جو نظر آ رہا ہے، اور یہ جو گالی گلوچ کا جو کلچر ہے، یہ جو برائی کو عام کرنے کا کلچر ہے، اور یہ جو لوگوں کے اوپر جو ہے زیادتی کرنے کا
اور جو ہے یہ ملاوٹ کا، اور یہ ساری جتنی بھی آپ کو سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ بیمار ہے اور ہم مریض ہیں، مریض۔ تو اس کا علاج کیا میں نے بتا دیا آپ حضرات کے سامنے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تلاوت قرآن مع تدبر۔ جو شخص بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تدبر کے ساتھ، میں تدبر کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک تو قرآن کے الفاظ کا پڑھنا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے قرآن کو آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اب آدمی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بوڑھے ہو گئے۔ اب یہ بیان اگر ہم مسجد میں کریں نا تو بڑی عمر کے لوگ کہتے ہیں کہ جی اب تو بوڑھے ہو گئے، اب کیا قرآن پڑھنا، اب کیا جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا، اب تو بوڑھے ہو گئے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ہرگز یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو شخص قرآن کے لیے کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے اور چاہتا ہے پڑھنا اور سمجھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور اگر بڑی عمر میں کرے گا تو اس کو مشقت زیادہ ہوگی نا، بھائی کیا ہوگا، اس کو تھوڑا سا محنت زیادہ کرنا پڑ جائے گی، تو اس کو تو ڈبل اجر ملے گا۔ اور قرآن کو تو اللہ نے آسان کر دیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن تو آسان ہے، تو اس کی طرف آدمی متوجہ ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ 3 آیتیں پڑھیں، آپ 4 آیتیں پڑھیں، آپ 1 آیت پڑھیں، روزانہ 1 آیت پڑھیں، اور لیکن اس کو سمجھیں کہ اس میں کیا ہے، اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، اور اچھی طرح سے اس کی تلاوت کریں اور جو ہے وہ اور اس کو سمجھیں۔ آپ یقین جانیے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ جیسے نا روزانہ آدھا گھنٹہ واک کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں، تو ایکسرسائز کیا ہے؟ قرآن۔ روزانہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات آپ دیکھیں گے۔ پھر کیا، وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوگا لوگ مومنین کے دلوں کے اوپر، اور اس سے ان کے ایمان بڑھ جائیں گے۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور ان کے دل جو ہے وہ ایمان کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ منور ہو کے مطمئن ہو جائیں گے، دلوں کے اندر اطمینان ہو جائے گا۔ تو ایک چیز کیا ہے؟ روزانہ قرآن کی تلاوت۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، جیسے میں نے عرض کیا، اللہ کا ذکر کیا؟ کلمہ طیبہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، درود شریف کا ذکر، کلمہ طیبہ کا ذکر اور استغفار، یہ اس کا ذکر کریں۔ ذکر کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ دلوں کا زنگ ختم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر موت کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔